فاطمہ کا ایک لقب کوثر، یہ شہزادی کا ایک نام ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے کوثر عطا کیا۔ کوثر کیا؟ ایک نہر ہے جنت میں۔ کوثر کیا ہے؟ کثیر اولاد ہے۔ کوثر کیا ہے؟ کثیر مال ہے۔ کوثر کیا ہے؟ خیر کثیر ہے۔ یہ سب تفسیروں میں مختلف باتیں لکھی ہوئی، لیکن اصل میں یہ ساری چیزیں ایک طرف۔ کوثر کیا ہے؟ کوثر فاطمہ زہرا شہزادی کا نام ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، براہ راست یہ ترجمہ کیا جائے کہ اے حبیب، ہم نے تجھے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی ہے جس کا نام کوثر۔ اب وہ باقی جتنے ترجمے علماء نے کیے وہ اسی زہرا کے حوالے سے آ جاتے ہیں کہ یہی کوثر، اسی کے ذریعے لوگوں کو جنت کی نہر ملے گی، اسی کے ذریعے لوگوں کو مال کثیر ملے گا، اسی کے ذریعے خیر کثیر ملے گا، اسی کے ذریعے رسول کو اولاد ملے گی۔ لیکن اصل کوثر فاطمہ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ سوال یہ ہے کہ یہ کوثر کب عطا؟ یہ جو قرآن نے کہا، یہ جو اعلان کیا قرآن نے، یہ جو وعدہ کیا قرآن نے، اس سے شہزادی کا ایک اور نام ہمارے سامنے آیا، ہبہ۔ شہزادی کے ناموں میں ایک نام ہے، شہزادی کو تحفہ معراج بھی کہا جاتا۔ ابھی قصیدے میں معراج کے حوالے سے کوئی تذکرہ ہوا، خیر یہ ایک بات تو ہر پڑھے لکھے مومن پر واضح ہے کہ شاعری عقیدت کا نام ہے، عقیدے کا نام نہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاعری کے لینگویج یا بھاشا میں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اسے بہرحال اپنا عقیدہ نہ سمجھیے گا۔ عقیدہ قرآن ہے، عقیدہ حدیث ہے۔ شاعری کے اندر بہت سی باتوں کی اجازت ہے، لیکن اس کو عقیدہ نہیں ہے۔ معراج کے حوالے سے ابھی کچھ تذکرہ ہوا۔ شہزادی کا ایک لقب تحفہ معراج۔ اللہ کے رسول زہرا کی ولادت کا بیان کل رات کو ہوا، زہرا اس دنیا میں تشریف لے آئی۔ اب اس کے بعد وہاں سے لے کے پیغمبر کی اپنی وفات تک پیغمبر کا ایک طریقہ کار بھی یہ بھی تھا کہ جب فاطمہ رسول کے پاس آتی ہیں یا رسول زہرا کے پاس حجرے میں جاتے ہیں تو فاطمہ کے بدن کو سونگھتے بھی۔ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ، یہ تو ہم نے حدیث قصہ میں پڑھا کہ پیغمبر کی ایک ایسی خوشبو ہے کہ حسنین بھی کہہ رہے ہیں، مولائے متقیان بھی کہہ رہے ہیں کہ اے شہزادی، آج یہاں پہ ایک عجیب خوشبو آ رہی ہے، شمو۔ لیکن بہت یہ ایک اہم بات ہے کہ ہر آدمی کا اسٹیٹس جتنا ہائی ہوتا جاتا اتنا ہی پھر جتنی بھی چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی اتنی ہی ہائی ہونی چاہیے۔ اب جو میں اگزامپل دے رہا ہوں یہ اچھی نہیں ہے، اور یہ شاید ممبر سے تو اور بھی بری۔ ایک بہت ہی غریب آدمی، اس کے لیے شاید ہندوستانی 2 روپے کا عطر بھی بہت بڑی ایک خوشبو اور بہت اچھی چیز ہو، اور ایک ایسا آدمی جو خوشبو میں پلا، خوشبو میں بڑھا، جو ہر وقت باغ میں رہا، جو ہر وقت پھولوں کو سونگتا رہا، اس کے لیے بہت اعلیٰ معیار کی خوشبو ہونا چاہیے۔ جھوپڑ پٹی میں رہنے والے کے لیے شاید بائیسیکل بھی ایک بہت بڑا آنر، لیکن ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ رولز رائز اور فراری بھی ان کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ تو اب وقت نہیں ہے کہ اس جملے کو مزید پالش کیا جائے، لیکن مجمع یہ بات سمجھ رہا ہے، تبھی تو واہ واہ کہہ رہے ہیں، یا بغیر سمجھے واہ واہ کہہ رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ جیسا جس شخصیت کا، یہ چیز انسان کے بارے میں بھی ہے، یہ چیز فرشتوں کے بارے میں بھی ہے، یہ چیز بے جان چیزوں کے بارے میں بھی ہے۔ بھائی فرض کیجئے کہ کسی کا بہت ہی ٹوٹا ہوا مکان ہو، چھوٹا سا مکان، اس کے اندر جو لائٹنگ ہوگی ایک چھوٹا سا بلب بھی اس کے لیے کافی، لیکن ماشاءاللہ اگر اٹلانٹا کے مومنین نے جو اتنا شاندار ایک سینٹر بنایا ہے جس کی مثال نارتھ امریکہ میں بہت کم، یہاں پہ اب جب سینٹر اتنا شاندار ہے تو جھومر بھی اچھا ہونا چاہیے اور لائٹنگ بھی اچھی ہونی چاہیے اور ایئر کنڈیشن بھی ایسا تو ہونا چاہیے کہ پسینہ نہ آئے۔ خیر خلاصہ یہ ہے کہ اب یہ کہ جتنی اچھی عمارت ہوگی اس کی سجاوٹ، اس کی زینت، اس کا ڈیکوریشن بھی اتنا ہی اچھا ہونا چاہیے۔
جتنا بڑا انسان ہے اس کا لباس، اس کی سبزی، اس کا مکان، ہر چیز اتنی ہی اچھی ہونی چاہیے۔ اب خود اللہ کا رسول، کائنات کا سب سے افضل انسان، اور ایسا کہ اشم عندکی رائحۃ طیبہ، حدیث قصہ میں ہے کہ پیغمبر کے جسم کی اپنی خوشبو ایسی ہوتی، اپنی خوشبو ایسی کہ معصومین کہہ رہے ہیں کہ ایسی خوشبو ہم نے کبھی نہیں سونگھی۔ اور وہ اللہ کا رسول جب کبھی زہرا پیغمبر کے پاس ہوتی ہے، چاہے بیٹی باپ کی زیارت کے لیے جائے یا باپ بیٹی کی زیارت کے لیے آئے، پیغمبر زہرا کے جسم کو اکثر سونگتے رہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس جسم سے مجھے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جنت کی سب سے اچھی خوشبو بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ فاطمہ میرے لیے معراج کا تحفہ، معراج کا تحفہ ہے۔ معراج جب اللہ کے رسول معراج پر گئے تھے، زہرا کی عظمت کو پہچانے کہ جو دنیا کا سب سے زیادہ خوشبو والا انسان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کے بدن کی خوشبو ایک طرح سے فرما یہ رہے کہ مجھ سے بھی بہتر